بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 213 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس محل الشہادہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت الشہادۃ علی الشہادۃ جائزۃ سے لے کر وخیر الامور اوساطها تک ہوگی۔ آتے ہیں حصول کی طرف، تو اصل نمبر 1، لا تجری النیابۃ فی الشہادۃ البدنیہ، کہ شہادت بدنیہ میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، الفرع مستدع تقدیم الاصل، کہ فرع متقاضی ہوتا ہے اصل کو مقدم کرنے کا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، باب الشہادۃ علی الشہادہ۔ قال الشہادۃ علی الشہادۃ جائزۃ فی کل حق لا يسقط بالشبہہ، وهذا استحسان لشدة الحاجة إليها، إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض، فلو لم تجز الشهادة على شهادته أدى إلى إطفاء الحقوق، ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت، إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية، ومن حيث إن فيها زيادة احتمال الكذب، وقد امکن الاحتراز عنہ بجنس الشہود۔ یہ باب گواہی پر گواہی دینے کے بیان میں ہے۔ گواہی پر گواہی دینا ہر اس حق میں جائز ہے کہ جو شبہ سے ساقط نہیں ہوتا، اور یہ استحسان ہے اس کی سخت ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ اصل گواہ بسا اوقات چند عوارض کی وجہ سے ادائے شہادت سے عاجز ہوتا ہے۔ پس اگر اس کی گواہی پر گواہی دینا جائز نہ ہو تو یہ حقوق کے ضائع کرنے کی طرف مؤدی ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے گواہی پر گواہی کو جائز قرار دیا، اگرچہ وہ زیادہ ہو جائیں، مگر یہ کہ اس میں بدلیت یا جھوٹ کے زیادہ احتمال کی وجہ سے شبہ ہے، اور اس سے جنس شہود کے ذریعے احتراز ممکن ہے۔ باب الشہادۃ علی الشہادہ، یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں جو گواہی پر گواہی دینے کے بیان میں ہے۔ تو گواہی پر گواہی دینا یہ جائز ہے، اور گواہی پر گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اصل گواہ جس نے خود مشاہدہ کیا ہے، یہ خود براہ راست سنا ہے، وہ کسی عذر کی وجہ سے مجلس قضا میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنا کر مجلس قضا میں بھیج دیں۔ اب یہ معاملہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ گواہی پر گواہی دینا ہر اس حق میں جائز ہے کہ جو شبہ سے ساقط نہیں ہوتا، استحسان کی بنا پر ہے، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شہادہ علی الشہادہ جائز نہ ہو۔ وجہ قیاس یہ ہے کہ گواہی عبادت بدنیہ ہے، اور عبادت بدنیہ میں نیابت جائز نہیں ہے، لہٰذا اصل گواہ کسی کو گواہی کے لیے نائب نہیں بنا سکتا۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ شہادہ علی شہادہ کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات شہود اصل مجلس قضا میں کسی عذر کی وجہ سے جانے سے قاصر ہوتے ہیں، تو اگر ہم شہادہ علی شہادہ کو ناجائز قرار دیں تو نتیجتاً لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے۔ تو لوگوں کے حقوق کو ضیاع سے بچانے کے لیے ہم نے شہادہ علی شہادہ کو جائز قرار دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ، شہادہ علی شہادہ جائز ہے اگرچہ شہادتیں زیادہ ہو جائیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ شہود اصل نے اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنایا، اور پھر شہود فرع نے کسی اور کو، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شہود اصل میں سے ہر ایک گواہ نے اپنی گواہی پر 2 گواہ مقرر کیے، اور پھر ان 2 گواہوں نے کسی اور 2 گواہوں کو مقرر کیا، اسی طرح یہ تعداد بڑھتی رہی، تو یہ بھی جائز ہے۔ الا ان فیہا شبہۃ من حیث البدلیہ، مگر اتنی بات یاد رکھیں کہ شہادہ علی شہادہ میں بدلیت کا شبہ ہے کہ فرع گواہ اصل گواہ کا بدل ہے،
یا اس اعتبار سے کہ اصل گواہی میں بھی جھوٹ کا احتمال تھا، لیکن شہادہ علی شہادہ میں تو احتمال اور بڑھ گیا، تو اس اعتبار سے شہادہ علی شہادہ میں شبہ آ گیا، تو ان تمام حقوق میں کہ جو شبہ سے ساقط ہوتی ہے ان میں گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ وقد امکن الاحتراز عن، اور شبہ کے ساتھ ساتھ شہادہ علی شہادہ سے احتراز بھی ممکن ہے کہ فرع گواہ کے ذریعے گواہی دلوانے کے بجائے اصل گواہوں سے گواہی دلوائی جائے۔ عبارت کی طرف قال فلا تقبل فيما يندرع بالشبهات كالحدود والقصاص وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصار كالمرأتين. ولنا قول علي رضي الله تعالى عنه لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل. پس شہادہ علی شہادہ ان چیزوں میں قبول نہیں کی جائے گی کہ جو شبہات سے ساقط ہوتی ہیں، جیسا کہ حدود اور قصاص، اور دو گواہوں کی گواہی پر جائز ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے مگر 4 گواہوں کی گواہی، ہر اصل گواہ کی گواہی پر 2 گواہ، اس لیے کہ ایک اصل گواہ کے 2 فرع گواہ کا مقام ہے، پس یہ دونوں 2 عورتوں کی طرح ہوئے۔ اور ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک آدمی کی گواہی پر جائز نہیں ہے مگر 2 آدمیوں کی گواہی، اور اس لیے کہ اصل کی گواہی نقل کرنا حقوق میں سے ہیں، پس ان دونوں نے حق کی گواہی دی اور پھر دوسرے حق کی گواہی دی، لہذا گواہی قبول کی جائے گی۔ قال فلا تقبل فيما يندرع بالشبهات، سابق میں بیان کیا گیا کہ شہادہ علی شہادہ میں شبہ ہے یا تو بدلیت کی وجہ سے یا کثرت قسم کے احتمال کی وجہ سے، تو جب اس میں شبہ آ گیا تو شہادہ علی شہادہ ان چیزوں میں قبول نہیں کی جائے گی کہ جو شبہ سے ساقط ہوتی ہیں، جیسا کہ حدود اور قصاص، اور اس پر پہلے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ تجوز شہادت شاہدین، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شہود اصل کتنے شہود فرع اپنے قائم مقام بنائیں گے، تو اس میں اختلاف ہے احناف اور شوافی کے مابین۔ احناف کے ہاں 2 شہود فرع کافی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر اصل گواہ کی گواہی پر 2 شہود فرع کا ہونا ضروری ہے، یعنی کل 4 شہود فرع ضروری ہے۔ لأن كل شاہدین قائمان مقام شاہد واحد، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر 2 فرع گواہ ایک اصل گواہ کے قائم مقام ہے، جیسا کہ 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے، لہذا 2 شہود اصل کی گواہی پر 4 شہود فرع کی گواہی ضروری ہوگی۔ ولنا قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احناف کی دلیل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی گواہی پر 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلقاً 2 آدمیوں کی گواہی کو ضروری قرار دیا ہے، اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہی پرانے 2 گواہ ہو یا نئے 2 گواہ ہو، یہی پرانے 2 گواہ بھی ایک آدمی کے گواہ بن سکتے ہیں، یعنی ایک شاہد اصل کی گواہی ایک بار دی اور دوسرے شاہد اصل کی گواہی دوسری بار دی۔ نئے گواہوں کا آنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر ایک گواہ کی گواہی پر 2 الگ سے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ وَلِأَنَّ نَقْلَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ مِنَ الْحُقُوقِ، یہ دوسری عقلی دلیل ہے کہ اصل کی گواہی مجلس قضاء میں منتقل کرنا حقوق میں سے ہیں، تو جب ان دونوں نے گواہی دی تو اس سے ایک شاہد اصل کا حق ادا ہوا، اور پھر دوسری مرتبہ جو گواہی دی تو اس سے دوسرے کا حق ادا ہوا،
تو نصاب شہادت پوری ہے ہر ایک گواہ کی گواہی پر، لہٰذا یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد لما روينا وهو حجة على مالك رحمه الله تعالى ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة. قال وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد على شهادة أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل على ما مر ولا بد أن يشهد عنده كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء. اور ہماری روایت کردہ روایت کی وجہ سے ایک آدمی کی گواہی پر ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ روایت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت ہے، اور اس لیے کہ یہ حقوق میں سے ایک حق ہے، لہٰذا نصاب شہادت ضروری ہے۔ اور گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل شاہد فرع شاہد سے کہیں کہ آپ میری گواہی پر گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں فلاں کے بیٹے نے میرے پاس اس چیز کا اقرار کیا ہے اور مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے، اس لیے کہ فرع اصل سے نائب کی مانند ہے، لہذا تحمیل اور وکیل بنانا ضروری ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور ضروری ہے کہ اصل گواہ فرع کے پاس ایسی ہی گواہی دے جیسے کہ قاضی کے پاس دیتا ہے، تاکہ فرع گواہ اس کی گواہی مجلس قضا کی طرف منتقل کریں۔ قال ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک گواہ پر ایک گواہ کی گواہی کافی نہیں ہے، یہ احناف کا مذہب ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شہادت فرع اگر ایک بھی ہے تو ایک بھی کافی ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے خلاف دلیل ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی گواہی پر دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شہادہ علی الشہادہ یہ حقوق میں سے ہیں، لہٰذا حقوق کے اس بات کے لیے نصاب شہادت ضروری ہے، اور وہ دو ہے۔ قال وصفة الاشہاد، یہاں سے شہادہ علی الشہادہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اپنی گواہی پر دوسرے کو گواہ کیسے بنایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اصل جو گواہ ہے وہ فرع گواہ سے یہ کہیں کہ آپ میری گواہی پر گواہ بنو کہ میرے سامنے فلاں شخص نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور مقر نے مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے۔ اس معاملہ میں تحمیل کیوں ضروری ہے؟ یعنی اصل گواہ فرع گواہ سے کیوں کہے گا کہ آپ میری گواہی پر گواہ بنو؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فرع گواہ اصل گواہ کا نائب ہے، اور نائب اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب اصل کی طرف سے تحمیل ہو، یعنی اسے گواہ بنایا جائے، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَشْهَدَ عِنْدَهُ كَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِ، آگے فرماتے ہیں کہ اصل گواہ پر ضروری ہے کہ وہ فرع گواہ کے سامنے انہی الفاظ میں اسی طریقے سے گواہی دے کہ جن الفاظ اور جس طریقے میں مجلس قضا میں قاضی صاحب کے سامنے گواہی دیتا ہے، کیونکہ فرع گواہ اصل گواہ کی گواہی کو مجلس قضا میں منتقل کرے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اصل فرع کے سامنے مکمل اسی طریقے سے گواہی دے کہ جس طریقے سے وہ مجلس قضا میں گواہی دیتا ہے۔ قال وَإِن لَّمْ يَقُلْ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ جَازَ، اور اگر اصل گواہ نے یہ نہیں کہا کہ مقر نے مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے، تب بھی اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ اقرار پر گواہی دینے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ مقر کے اقرار کو سنا جائے۔ قال وَإِن لَّمْ يَقُلْ أَشْهَدَنِي، اور اگر اصل گواہ نے یہ نہیں کہا کہ مقر نے مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے، تب بھی اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ اقرار پر گواہی دینے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ مقر کے اقرار کو سنا جائے،
اگرچہ مقر کی طرف سے تحمیل نہ کی گئی ہو، یعنی کسی کو گواہ نہ بنایا گیا ہو، بس صرف کسی نے سن لیا تو گواہی دینے کے لیے اتنا کافی ہے۔ قال ويقول شاہد الفرع عند الاداء، فرع گواہ مجلس قضاء میں ان الفاظ میں گواہی ادا کرے گا۔ پہلی وہ اپنی پوری گواہی ذکر کریں کہ فلاں شخص نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے، کہ فلاں شخص نے اصل گواہ کے پاس اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ذکر کریں کہ اصل فلاں ہے اور میں فرع ہوں۔ اور تیسری بات یہ ذکر کرے گا کہ فلاں اصل گواہ نے باقاعدہ طور پر مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے۔ وَلَهَا لَفْظٌ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس سے لمبے اور مختصر الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے درمیانی قسم کے الفاظ چن لیے کیونکہ سب سے بہترین امر درمیانی چیز ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔